باقاعدہ بائبل لکھی ہے جس کو سیٹنک بائبل کہتے ہیں، جو شیطانی بائبل ہے. یہ انسلٹ کرتے ہیں جیزس کرائسٹ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ انسلٹ کرتے ہیں. کرسچینٹی میں اس کو لوسیفر کا نام دیا گیا ہے، اسلام میں ابلیس کا نام دیا گیا ہے، ایون ہندو مذہب میں بھی وہاں پہ سکھایا جاتا ہے، جن میں ان کے ایکسپرٹس جو آتے ہیں، کیونکہ یہ مختلف یو ایس میں اسٹیچو آف لبرٹی کا بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی فری میسن، جو فرینچ فری میسن تھے، ان نے گفٹ کیا تھا. غالباً یہ استعمال کرتے ہیں. وہ یہ کس کا ہم اکثریت سے کرتے ہیں، یہ وکٹری کا سائن، تو یہ بھی انہی کے سمبل ہے. اچھا، پہلے کافی مواد انٹرنیٹ پہ موجود تھا سیٹنزم، سیکرٹ سوسائٹیز کا، اور کافی مواد انٹرنیٹ سے اٹھا لیا گیا ہے. یار یہ بڑی سرپرائزنگ چیز ہے کہ جو جب کو پائلٹ سے پوچھتا ہوں اس کے بارے میں، وہ کہتا ہے سوری I don't have information. تو اس کو مختلف طریقے سے نام دیے جاتے ہیں، جیسے بیسٹ ہے، ڈیول ہے، ڈریگن ہے. یہ جو ساری اسپرٹ ہیں، یہ ساری اسپرٹ اس خدا کے انڈر ہیں جو کہ شیطان. بلکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ اسٹیج پہ آتی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر ایک شیطان کی شبیہ نظر آتی ہے. سیلیبریٹیز دیکھیں گے جو دیکھتے دیکھتے کچھ دنوں میں یہ پاپولیرٹی نے حاصل کی ہے، اور اس کے پیچھے آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سیٹنزم دیکھیں. اکنامیکل سسٹم آپ اگر دیکھیں، ورلڈ بینک کس کے انڈر آتا ہے، وہ بھی ان کے پیچھے سیکرٹ سوسائٹی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا گزشتہ پوڈ کاسٹ سیٹنزم کے متعلق تھا، جس میں ہم نے صرف انٹروڈکشن کی حد تک گفتگو کی آپ لوگوں سے، اور آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے اس کا آپ سمجھنے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ ہے. اس میں جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے، ہم ڈیپ ڈائیو کریں گے اور اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. یہ موضوع اپنی آپ میں بہت جہتیں رکھتا ہے، یعنی اس کا بہت بڑا کینوس ہے. یعنی یہ جو بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے، یہ اتنا چھوٹا ہے نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اس نے آدھی دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے کسی نہ کسی حوالے سے. کہیں نہ کہیں، چاہے آپ وہ بزنس کی دنیا ہو، چاہے انڈسٹری کی دنیا ہو، انٹرٹینمنٹ کی دنیا ہو، کہیں بھی آپ جائیں، مختلف طریقوں سے. ایون کہ جو مذہبی مقامات ہیں وہ بھی ان کے دستبرد سے نہیں بچے ہوئے. تو یہ کہ آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ وہ مختلف طریقے سے، بڑے سافٹ طریقے سے اپنی جگہ بناتے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو محسوس تک نہیں ہو رہا کہ ایسا ہو رہا ہے. اس کے اندر بڑے ہڈن طریقے سے ان لوگوں نے وہ سمبل جو ہے نا چھاپے ہوتے ہیں. چونکہ یہ لوگ جو ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کا ایک عقیدہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں وہ کسی پیر صاحب کے یہاں جاتے ہیں، وہ پیر صاحب نے کوئی تعویذ دیا تو برکت کے لیے وہ گھر کے اندر رکھ دیتے ہیں، یا خود کہتے ہیں کہ یار اس سے جو ہے نا برکت ہوگی. سیم اسی طرح جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی اس کا کانسیپٹ ہے کہ اگر ان کے یہ جو سمبل اپنے پاس رکھیں گے، یا اپنے وہ بزنس کے اوپر وہ اس کا لوگو لگائیں گے، اس کے اسٹیمپ لگائیں گے، تو ان کے بزنس کو بڑھاوا ملے گا. اور چونکہ وہ اس قدر یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اس کا فائدہ ملتا ہے، کہ آپ جس طرف آپ اپنے ذہن کو لگا دیتے ہیں، آپ کو فائدہ ملتا ہی ملتا ہے، چاہے وہ شیطان کی طرف جائیں آپ، چاہے رحمان کی طرف جائیں. کسی ڈیٹیل پہ گفتگو کریں گے، جس کے بعد ہم سمبلس پہ گفتگو کریں گے. دیکھیں، بلکہ ایک وہ پادری تھا، بشپ تھا، اس نے اس کو سٹارٹ کیا، تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ پیچھے چل پڑے. کرتے کرتے یہ پہلے بنا تھا چرچ، یعنی سیٹنک چرچ تھا، جو بعد میں اختلافات کی وجہ سے پھر ایک اور سیٹنک ٹیمپل بنا دیا گیا، یعنی وہ ایک مندر بنا دیا گیا. امریکہ کے اندر ہی اس کا جو ہے نا وہ شروع ہوا. جو لوگ الگ ہوئے انہوں نے اپنی اپنی شاخیں بنا لی. چرچ سے نکالے کے ایک رکن ہے، وینوس نے اپنا پہلا اوکلٹک چرچ آف مین بنایا. نیوز لیٹر کے ایڈیٹر مائیکل نے 1975 میں ٹیمپل آف اسٹیٹ کو بنایا، اور بہت سے دوسرے لوگ اس کی پیروی کرنے لگے، اور یہ اسی گروپ سے آئے تھے. تو ان کے خلاف جس کے خلاف گفتگو کرتے تھے وہ کرسچینٹی تھی، یہ چرچ تھا. تو پھر وہ جب یہ اس کا جو ایک ولن تھا، یعنی سیریل کلر رچرڈ رامیز، جو 1985 میں پکڑا گیا، تو اس نے بھی اپنے آپ کو سیٹنک ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں اس شیطان پرست ٹولے سے تعلق رکھتا ہوں. وہ اس کی علامات بھی استعمال کرتا تھا. پھر ویزیبل سیٹنزم ان رورل امریکہ، یہ خود لذتی کے لیے یا LGBT کے لیے یہ بڑے مشہور ہیں یہ لوگ. تو یہ ان لوگوں نے باقاعدہ ایک پلان کے طریقے سے ذریعے سے آگے چلے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاہی عام لوگ ہیں، نہیں. آپ سیلیبریٹیز کی اگر بات کریں اس دور میں،
تقریباً جو 7 سیلیبریٹیز ہیں جن کا جو ہے نا اس کے اندر وہ میجر نام آتا ہے، جس کی جو مین جو سرکردہ ہے وہ بیونسی کو کہا جاتا ہے کہ جو اس کی ترویج کرتی ہے. وہ تو پبلکلی وہ ابھی سیٹنزم کی وہ تبلیغ کر رہی ہے. بلکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ اسٹیج پہ آتی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر ایک شیطان کی شبیہ نظر آتی ہے. آئی ڈونٹ نو، مجھے اس بارے میں نہیں پتا. بالکل بیسیکلی ان کا جو کرائٹیریا ہے تبلیغ کرنے کا، جیسے ہمارا تبلیغ کا ہوتا ہے، ان کا کرائٹیریا یہی ہے کہ یہ جو سمبلز ہیں یہ سمبلز اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اور جیسے پبلک فگرز ہوتے ہیں، وہ بینڈز ہوتے ہیں یا میوزیکل کنسرٹس ہوتے ہیں، تو یہ جب سامنے آتے ہیں، پبلک کے سامنے آتے ہیں، تو وہ سمبلز واضح طور پہ نظر آتے ہیں. اور پہلے تو یہ ان کو چھپایا جاتا تھا، لیکن ابھی تو سرِ عام ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو اسقاط عمل کی بات کریں، ایبارشنز کی ہم جو بات کرتے ہیں، ایبارشنز کی سب سے پہلے جو وکالت کی جو انتہائی مضبوط امریکہ کے اندر، وہ یہی سیٹنزم کے لوگ تھے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ جب بھی امریکہ کے اندر، اچھا یہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ امریکہ میں بطور مذہب اس کو سرکاری طور پہ تسلیم کیا گیا ہے. اور یہ ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ ٹیکس سٹیٹس فری ریلیجن ہے، یعنی ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. تو پیچھے یہ اسکرین پہ بھی چل رہا ہے، پیرامڈ کا جو سائن ہے ان کا ایک سمبولک سائن ہے، اور ان کے ڈالر پر یہ نشان موجود ہے. آپ اگر ڈالر دیکھیں گے، $1 کا نوٹ آپ دیکھیں تو اس پہ آپ کو واضح نظر آئے گا پیرامڈ اور آئی بنی ہوئی. اور یو ایس میں اسٹیچو آف لیبرٹی کا بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی فری میسن، جو فرینچ فری میسن تھے، ان نے گفٹ کیا تھا یو ایس کو، تو اس کو انہوں نے لگایا ہوا ہے ایک سمبل کے طور پہ. اور اس سے بخوبی آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں، سوسائٹیز کام کر رہی ہیں، وہ باقاعدہ اس کو لے کے چل رہی ہیں ابھی تک. بیسیکلی یہ سب سے پہلے جو کیتھولک اور پروٹسٹنٹ جو ان کا فرقہ ہے، سب سے پہلے انہوں نے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے تھے کہ یہ لوگ شیطان کی جو ہے نا وہ عبادت کرنے میں ان کے لوگ شامل ہیں. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ بیسیکلی اس وقت پوری دنیا میں انڈائریکٹلی شیطان کے طریقوں پہ چل رہے ہیں لوگ، لیکن بطور ریلیجن اس کی جو تعلیمات کو اختیار کرنے کے لیے یہ باقاعدہ طور پہ ان کی یعنی چرچ آف سیٹن جو ہے نا 1966 میں اینٹن لاوے نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور اسی سے پھر وہ کرتے کرتے جو اگلی دہائی پراپر مذہب کے طور اگلی دہائی آئی. 1960 کے بعد مختلف چھوٹے چھوٹے مذہبی گروہ سامنے آئے تھے، لیکن جو اصل شروع ہوا ہے وہ 1990 کے بعد انہوں نے کیا. ایون کہ باقاعدہ وہ سمبولکلی غالباً یہ استعمال کرتے ہیں، وہ اس نے استعمال کیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ کس کا ہم اکثریت سے کرتے ہیں، یہ وکٹری کا سائن. ہاں، تو یہ بھی انہی کے سمبل ہے. اچھا، ایون کہ ہم مسلم سے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وکٹری کا سائن. لیکن اصل میں یہ ہم لوگ چونکہ تحقیق نہیں کرتے اور غیر محسوس طریقے سے ہم ان لوگوں کو جو فالو کرنے لگتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم وہ سیٹنک سمبل استعمال کر رہے ہیں. لوگ مختلف طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اور اگر شیطان کی ہم بات کریں، جو ٹائپ آف سیٹنزم ہے، تو اس میں یہ ہے کہ کرسچینٹی میں اس کو لوسیفر کا نام دیا گیا ہے، اسلام میں ابلیس کا نام دیا گیا ہے، ایون ہندو مذہب میں بھی اس کو نام تو نہیں دیا گیا، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کوئی شیطان ہے. وہ بولتے ہیں کہ نیگیٹو انرجی ہوتی ہے انسان کے اندر. تو بیسکلی چیز وہی ہے، جو شیطان ہے، ابلیس ہے، یہ ساری اسی کے کام ہیں، اور اسی کے یہ جو پوجا کر رہے ہیں، جیسے ٹیمپل ہے اور چرچز وغیرہ ہیں، تو اس کو مختلف طریقے سے نام دیے جاتے ہیں، جیسے بیسٹ ہے، سیٹن، ڈیول ہے، ڈریگن ہے، سرپنٹ ہے، ڈیمن ہے. تو مختلف نام دیے گئے ہیں ان کو. اور ان کے جو سمبلز، یہ اس کو بولتے ہیں اوکلٹ. اوکلٹ یہ ہے کہ ہڈن سمبلز کو بولا جاتا ہے. تو ہم تھوڑے سے سمبل کے اوپر تھوڑا سا ڈیپ ہم جائیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ ان کے مین سمبلز کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس ہے ان کا جو مین سمبل ہے وہ ہے بیفومیڈ ہے. بیفومیڈ میں یہ ہے کہ ایک سٹار آف ڈیوڈ بنا ہوا ہے اور ایک گوٹ کا سائن بنا ہوا ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو یہ بیفومیٹ کا بالکل بیفومیٹ کا یہ پیچھے چل رہا ہے، اور یہ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو فالو کیا جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ فائر، ایئر، واٹر اور ارتھ، اور اس کے اوپر اسپرٹ ہے. جو سٹار کے اوپر اسپرٹ ہے، ایک سائڈ پہ آ گیا فائر، دوسری سائڈ پہ ایئر اور واٹر، ارتھ. یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب خدا ہیں. ان کا مطلب ہے کہ یہ جو ساری اسپرٹ ہیں، یہ ساری اسپرٹ اس خدا کے انڈر ہیں جو کہ شیطان ہے. تو اس میں
سیکشولیٹی ہے, لسٹ ہے, یہ اس کو مانا جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں دا گوٹ پیٹاگرام اس کو بولتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو سمبل ہے وہ 666 کا ہے. بڑا ہی انٹرسٹنگ سمبل ہے یہ 666 کا. اور بڑی کمپنی ہے والٹ ڈزنی, اس کے اوپر بھی اس کا سائن جو ہے نا آپ کو واضح طور پہ اس کا آپ اگر لوگو دیکھیں گے اس کے اوپر آپ کو یہ 666 بنا ہوا نظر آئے گا. تو کافی جیسے بڑی کمپنیز اس کو فالو کرتی ہیں اور ان کا ایک سمبل ہے ابھی اللہ عالم, اور ان کے پیچھے وہی لوگ ہیں یا ان کا کوئی ایسا ہے کہ وہ اس چیز کو اس لیے اپنے تبرکات کے لیے یوز کرتے ہیں کہ یہ سمبل اگر وہ اپنے بزنس کے ساتھ یوز کریں گے تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا. تو ایون مجھے حیرانگی اس بات کی ہوئی ہے کہ گوگل کا اگر آپ سمبل دیکھیں گے وہ بھی 666 بنتا ہے. اس کے ڈفرینٹ کلرز ہیں, اگر آپ اس کو میچ کریں تو وہ 3 بنتے ہیں. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ سمبلز بیسکلی کیا ہے, سمبلز لینگویج ہے اور ان کو پتہ ہے اس سمبلز کا کیا مقصد ہے, اور یہ جس جگہ یوز کرتے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی شک رہ جانا چاہیے کہ ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں. وہ جو 666 ہے وہ مختلف انداز میں لکھا جاتا ہے. سم ٹائمز اس کو بالکل ٹرائنگل کی شکل میں لکھا جاتا ہے, وہ سیدھا نہیں لکھتے وہ لوگ. عمومی طور پہ جب لوگو بنایا جاتا ہے کوما انورٹڈ کوماز میں مختلف طریقے سے لکھتے ہیں. اور جیسے پیرامڈ کا تو ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا جو US ڈالر میں ہے. یہ سیٹن اس کو اگین گوڈ بولا جاتا ہے, اور اس سمبل کو بولا جاتا ہے یہ ری برتھ آف گوڈ. یعنی اگر خدا کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے, ایک ان سے کوشچن آدمی کر سکتا ہے, لیکن ان کی اپنی ایک تھیولوجی ہے, اپنی ایک ان کی سوچ ہے. اس کے بعد آتا ہے جی بڑا ہی انٹرسٹنگ سمبل ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ جو کرسچینٹی کی ایک برانچ ہے اس سے یہ سیٹنزم نکلیں. تو انورٹڈ کراس ہے, یہ بالکل جو کرسچینٹی کا کراس ہے اس کا جو کراس استعمال کرتے ہیں. ہاں, انورٹڈ کراس مین الٹا کراس. تو اس میں یہ ہے کہ یہ انسلٹ کرتے ہیں جیزس کرائسٹ کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ انسلٹ کرتے ہیں اور یہ ان کو ڈس آنر کرتے ہیں. اس سے بڑی کنسپائریسی تھیوریز بھی ہیں اور کافی کرسچنز اس کے اوپر آواز بھی اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہٹ کرتے ہیں کرسچنز کو, اور کرسچنز جو ہے نا ان کا جواب دیتے ہیں. اسٹل اسلام کی طرف بھی ہیں یہ لوگ, لیکن زیادہ ان کا جو ٹارگٹ رہتا ہے وہ کرسچینٹی کی طرف رہتا ہے, چونکہ بنیادی طور پہ یہ فرقہ نکلا ہی کرسچن سے ہے, آرتھوڈاکس کرسچن سے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کراس کی بات ہوتی ہے, جب بھی ان کے ٹیمپل میں جب افتتاحی پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں, ان کی جو شروعات ہوتی ہے وہ بائبل پھاڑنے سے ہوتی ہے, کیونکہ یہ بائبل کو پھاڑ کے یعنی شیطان کی ایک قسم کی پیروی کا اعلان کرتے ہیں. بالکل یہ, اور اس جو کراس کو الٹا کراس پہن کے یہ اس کی یعنی خلاف کھڑے ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ جو حلف ان کو اٹھوایا جاتا ہے, تو ان کے جو پوپس ہیں یا ان کے جو بڑے ان کو بولا جاتا ہے, تو وہ ان کو سب سے پہلے یہی بولتے ہیں کہ بائبل کے وہ صفحات بیسیکلی جہاں شیطان کو برا کہا گیا ہے, گارڈن آف ایڈن کے کچھ چیپٹرز بھی ہیں بائبل میں, تو وہ بھی ان کے اوراق بھی نکالے جاتے ہیں اور ان کو بھی پھاڑا جاتا ہے, اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے بیسیکلی. اور ایون اگر آپ مسلمز ہیں, ایون مسلمز بھی, کیونکہ دیکھا جائے تو کنورٹڈ, ایک تو اگر مسلم جیسے بائی برتھ جو مسلم ہے وہ تو کنورٹ نہیں ہوتا ہے, تو ایسے لوگ بھی ہیں جو پہلے کرسچن تھے وہ پھر کنورٹ ہوئے, اسلام میں آگے, تو اسلام سے ابھی ان کو اسلام نہیں سمجھ آیا, وہ وہاں سے سیٹنزم کی طرف جا رہے ہیں. تو ان کو بھی پوچھا جاتا ہے آپ کون سی بک پہ بلیو کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس تو قرآن ہی ہے جو سچا مذہب ہے, اور اس کی بھی بے حرمتی کی جاتی ہے. اور یہ پہلا اعلان ہوتا ہے کہ آپ نے پرانا مذہب چھوڑ دیا ہے, آپ ہمارے جو سیٹنزم ہے اس کے اندر آ گئے, اور جو قوتیں, جو سمبل, جو پریکٹسز ہم کر رہے ہیں وہی آپ کو پریکٹسز کرنی ہے. بیسیکلی آپ کی زندگی میں جو نیکی کا وجود ہے نا, وہ اس کو سب سے پہلے آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ان کی بنیاد سیلفشنس پہ ہے, ذاتیات پہ ہے, کہ آپ وہی کریں جو آپ کی بدن کی ریکوائرمنٹ ہے. ایون ان کا ایک اور سمبل ہے وہ بڑا مجھے انٹرسٹنگ لگا ہے, ایک سنیک. یہ سنیکس بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, سنیک سمبل, تو وہ ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے. تو وہ سنیک ایسے انہوں نے بنایا کہ راؤنڈ فارم میں ہے اور واپس وہ اپنے آپ کو کھا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی خدا ہیں,
آپ ہی گوڈ ہیں، وہ اپنے آپ کو جتنے بھی ان کے ممبر ہیں وہ بولتے ہیں ہم خدا ہیں. تو یہ ایک لائف سائیکل ہے، وہ واپس جو ہے نا گھومتا ہے، کھاتا ہے، پھر جو ہے نا اپنے آپ کو پھر زندہ ہوتا ہے تو کھاتا ہے. یہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ ان کی دنیا میں جو ضمیر نام کی چیز ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، کیونکہ اگر آپ کا ضمیر ہے تو آپ سیٹنزم میں یقین نہیں رکھتے. آپ نے سب سے پہلے جو کام بھی کریں وہ آپ کے سیٹنزم کی جب فالو کرتے ہیں تو آپ نے مکمل بلیو کے ساتھ کرنا ہے کہ شیطان آپ کا ہیرو ہے. اچھا، اس میں مختلف جو فرقے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جو اس کو سمبل کے طور پہ لیتے ہیں، شیطان کو ایک بطور فزیکل وجود کے طور پہ نہیں لیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک استعارہ ہے. جیسے ہم شاعروں کے دل میں ایک استعارہ ہے کہ جس کو ہم استعارے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور ہم اس کے طریقے پہ چلتے ہیں. جو دوسرا ہے وہ لوسیفر پہ یقین رکھتا ہے کہ وہ شیطان ہے جس کی کمانڈمنٹس کے تحت ہم چلتے ہیں، اور وہ اسی طریقے پہ، اسی لیے انہوں نے ایک وہ باقاعدہ بائبل لکھی ہے جس کو سیٹنک بائبل کہتے ہیں، جو شیطانی بائبل ہے، جس کے اندر مکمل طریقے سے ان کا عقیدہ تو یہی ہے کہ وہ شیطان نے خود لکھوائی ہے. اور یہ چند ہم نے جو آپ کو سمبلز اوکلٹس بتائیں تو اسی بائبل کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تمام سمبلز موجود ہیں ان کے. اور یہ ساری وہ جو بائبل ہے آپ کو امیزون کے اوپر باقاعدہ مل جائے گی، آپ نے خریدی نہیں ہے لیکن آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہر جگہ موجود ہے. بیسکلی یہی ہے کہ ہمارا یہ کرنے کا مقصد یہ پوڈ کاسٹ کا کہ لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس دی جائے، اور یہ سمبلز ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ یوز کیے جاتے ہیں. مسٹر بیسٹ ہو گیا، اس قسم کے آپ دیکھ لیں، مسٹر بیسٹ کے نام سے ایک یوٹیوب پہ چینل بھی چل رہا ہے. تو یہ تقریباً آپ جو بھی فیمس پرسنالٹیز دیکھیں گے، سیلیبریٹیز دیکھیں گے، جو دیکھتے دیکھتے کچھ دنوں میں یہ پاپولیرٹی نے حاصل کی ہے، اور اس کے پیچھے آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سیٹنزم، ایلومیناٹی، فری میسن، یہ سیکرٹ سوسائٹیز آپ کو ضرور ملیں گی. اور یہی وہی شیطانی قوتیں ہیں، پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. یہ بولتے ہیں کہ ہم ہی خدا ہیں، ہم ہی ساری چیزیں کنٹرول کریں گے، بدی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور اچھائی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ اپنے آپ کو سپر ہیومن سمجھتے ہیں، اس لیے باقی پوری دنیا کو یہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو انسان ہے ہی نہیں ہے، یہ انسان نما حیوان ہے. ان کی جو تعلیمات بتاتی ہیں تو بڑی ڈینجرس تعلیمات ہیں ان کی، اور ان کے جو سمبلز یوز ہوتے ہیں اس کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی رسائی وہاں تک ہے اور ان کے بندے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے، اب آئی کا جو سمبل ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کئی جگہ پہ یہ سمبل دیکھا ہوگا، اور اس سے وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ شیطان یا ہماری جو سیکرٹ سوسائٹیز ہیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، اور اس کے پیچھے ہمیں کنٹرول کرنے والے ہم ہی ہیں، اس کو بڑھاوا دینے والے، اور ہم ہی ہیں اس کو یعنی فیمس کرنے والے بھی ہم ہیں، اور اس کو ہم ختم کرنے والے بھی ہم ہوں گے. بیسکلی وہ ایک جو خدا کی صفت ہے ان نے اپنے اندر مان لی ہے، اور وہ سائیکولوجیکل ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اسٹل آپ دنیا کی اگر بڑی بڑی آپ اکانومی اٹھا کے دیکھ لیں، بینکنگ سسٹم دیکھ لیں، اس کے علاوہ جتنے دنیا اس کے پیچھے آپ دیکھ لیں، آپ کو یہ سیکرٹ سوسائٹیز کے لوگ ملیں گے. اچھا، آپ دیکھیں جو ہر ریلیجن اپنے آپ کو اوپن کرتا ہے، ہر ریلیجن گفتگو کرتا ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے، مختلف تعلیمات دیتی ہے. اور یہ واحد جو شیطان پرست ہیں یہ ایون کہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں، جیسے بیونسی ہے، جیسے میں مختلف اور تقریباً 7 سیلیبریٹیز ہیں جو لیڈی گاگا کا بھی سنا ہے ہم نے، گاگا ہے، میڈونا ہے، اور اس کے بعد نکی مناج ہے. یہ تو اوپنلی سامنے آ رہی ہیں. تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود جو باقی جو سوسائٹیز ہیں وہ اپنے آپ کو سیکرٹ رکھنے پہ یقین رکھتی ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے ملٹی ٹریلین ڈالرز کے جو مالک لوگ ہیں وہ ہڈنلی بیٹھے ہوئے اور سب شیطان پرست ہیں. اور مزے کی بات آپ کو یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کافی مواد انٹرنیٹ پہ موجود تھا سیٹنزم، سیکرٹ سوسائٹیز کا، اور کافی مواد انٹرنیٹ سے اٹھا لیا گیا ہے. یار یہ سرپرائزنگ چیز ہے کہ جو آج سے 6 مہینے پہلے جو مواد ہم نے سیٹنزم کا نیٹ پہ دیکھا ہے، آج وہی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں مل رہا. ایون کہ میں جب کو پائلٹ سے پوچھتا ہوں اس کے بارے میں، وہ کہتا ہے سوری آئی ڈونٹ ہیو انفارمیشن. یعنی ایک ایسا انہوں نے اے آئی ٹول بنایا جس کے اندر آپ نے جو مرضی اس سے پوچھیں، چیٹ جی پی ٹی سے جو مرضی پوچھیں بتاتا ہے، لیکن جو ہی سیٹنزم پہ آتا ہے وہاں چند انفارمیشن دے کے، اور موسٹلی یہ کہتا ہے الزامات ہیں، ایکیوزڈ ہے، یعنی اس کو بتا نہیں رہا، حالانکہ
ان پہ بڑے بڑے کیسز چل چکے ہیں. اور انہوں نے جب آپ کو پتہ ہے امریکہ میں جب اس کی اسٹیچو کی جو بیفومٹ کی اسٹیچو کی انہوں نے کیا اس کی نقاب کشائی کی, ساری دنیا کو پتہ ہے انہوں نے کتنے مندر بنائے. اس ٹائم تو آپ سمجھے کہ یورپ سے لے کر ہر جگہ پہ ان کے مندر. بیسیکلی یہ جو ہے یہ ان کے ٹیمپل آف سیٹن میں یہ رکھا جاتا ہے, یہ اسٹیچو ہے یہ رکھا جاتا ہے, اس کے آگے جا کے یہ اس کی پوجا بھی کرتے ہیں اور اس کو زیادہ مانتے ہیں. یہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ ہمیں پاور دیتا ہے. اور بیسکلی یہ جادو جو ہے نا, جادو, بلیک میجک, قبالہ میجک, اس قسم کے جو میجکس ہیں نا وہ یہ لوگ کرتے ہیں. اور یہ باقاعدہ ان مندروں کے اندر انہیں تربیت کرتے ہیں کہ باقاعدہ یہ کالا جادو وہاں پہ سکھایا جاتا ہے, جن میں ان کے ایکسپرٹس جو آتے ہیں, کیونکہ یہ مختلف طریقوں سے دیکھیں پازیٹیو انرجی, نیگیٹو انرجی کائنات کے اندر موجود ہے. جو جیسے ہماری زندگی میں مثبت اور منفی دونوں چیزیں, جیسے دن اور رات کا وجود ہے, خدا کا یہ جو شیطان ہے یہ ازل سے موجود تھا, اللہ رب العزت نے اس کو تخلیق کیا تھا, یہ جن تھا, تو اس نے ازل سے یہ خدا کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو اللہ نے کہا جا گمراہ کر, اجازت ہے تجھے, اور میں جہنم سے اس کو بھر دوں گا. اور یہ یوں سمجھیے کہ جہنم بھرا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم چونکہ اکثریت ایسی ہے کہ جن کو فیم چاہیے ہوتا ہے, جن کو پاپولیرٹی چاہیے ہوتی ہے, جن کو دنیا میں نام کمانا ہوتا ہے, اس میں مسلمانوں کی بڑی اکثریت ہے. سیلیبریٹیز ہیں, مختلف قسم کے جو بزنس مین ہیں, وہ ان کو مختلف طریقوں سے اپروچ کیا جاتا ہے کہ یار اگر یہ آپ سمبل استعمال کریں گے تو آپ کا کاروبار ترقی کرے گا. اب وہ انڈائریکٹلی ان جو یہ پاورز ہیں, اور یہ لوگ ان کی بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں مختلف چینلز کے ذریعے, اور وہ کمپین چلاتے ہیں بیسیکلی ان کے, کمپین چلاتے ہیں. اور وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو سمبل میں نے استعمال کیا ہے, یہ اس کے جو کمانڈمنٹس ہیں اس کو میں نے اڈاپٹ کیا ہے, اس وجہ سے مجھے ترقی مل رہی ہے. دیکھیں کئی سیلیبریٹیز ایسی ہیں وہ اوپنلی بتا بھی چکے ہیں, اور ان کے نام انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائیں گے. وہ پہلے بالکل سکسیزفل لوگ نہیں تھے, جیسے سنگر ہو گئے, مووی سٹارز ہو گئے, تو کیونکہ وہ اسٹرگلنگ فیز میں تھے. تو جب ان نے سیٹنزم جوائن کیا یا یہ سیکرٹ سوسائٹیز ان نے جوائن کی, اس کے بعد ان کی لائف بالکل چینج ہوگی. کافی ایسے لوگ بھی ہیں ان کا حتیٰ کہ ان کا نام بھی چینج کروایا گیا, بالکل, کہ ان کا جو نام ہے انہوں نے بولا کہ یہ نام چینج کر کے آپ یہ نام رکھو گے تو آپ کو سکسیس ملے گی. اور ان نے ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور جب کانٹریکٹ ان کا سائن ہو گیا اس کے بعد پاپولیرٹی کے ایسے سٹیج پہ پہنچے کہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے. اور مائیکل جیکسن, ان کے بارے میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی کسی حد تک یہ سیکرٹ سوسائٹیز کے ہتھے چڑھے ہوئے. مائیکل جیکسن کی سسٹر کا کیا نام, وہ بھی ایکیوز کی جاتی ہے کہ وہ بھی اس میں یعنی اس سوسائٹی انٹرنیٹ پہ جیسے ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ چیزیں موجود ہیں, یہ ہم اپنے سے نہیں بتا رہے, کنسپائریسی ہوا کرتی تھی لیکن ابھی یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں. آپ کو یہ سمبلز ہر جگہ ملیں گے, آپ اگر تھوڑی سی نظر رکھیں گے, اہل نظر والوں کو یہ سمبل ہر جگہ مل جائیں گے. اور یہی ہے کہ حتی الامکان بچنا چاہیے. اور ویسے بھی ہمیں جو ہمارا مذہب نے سکھایا ہوا ہے, کوئی کام بھی کرتے ہیں اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اس کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ شیطانی جو قوتیں ہیں ان سے ہم بچ سکیں. تو یہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا ان چیزوں سے پہلے دور کرتے ہیں, اور آپ کو اپنے مذہب سے ڈیٹیچ کر کے اس کے بعد یہ اپنے جو بلیک میجک ہے, جو پاور دینے کی ان کی جو ایک پروسیس ہے, اس کو فالو کراتے ہیں. اچھا, مین یہ صرف ایک ریلیجن کا مسئلہ نہیں ہے. جو شیطان کا وجود ہے یہ ازل سے ہے اور اب تک رہے گا, کہ اس کے ساتھی بھی رہیں گے. دجال اس کا یوں سمجھ لیں کہ ون آف دا موسٹ پاورفل ورژن ہے جو زمین کے اوپر جو انسانوں کے سامنے آئے گا. شیطان پس پردہ رہ کے مختلف لوگوں کے ذریعے, اپنی اولاد کے ذریعے دنیا پہ کمانڈ کر رہا ہے, اور مختلف لوگ اس کے جو طریقہ کار ہیں اس کو جو ہے نا وہ لے کے آگے چل رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک تو باقاعدہ ریلیجن ہے کہ ہم اپنے آپ روح دے دیتے ہیں کہ جناب ہماری روح شیطان کے حوالے ہے, اب جو شیطان کہے گا وہی کریں گے ہم. اب انڈائریکٹلی آپ دیکھیں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب آپ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, بیسیکلی آپ یہاں بھی شیطان کو اپنی روح بیچ رہے ہوتے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, آپ زنا کر رہے ہوتے ہیں, آپ ہم جنس پرستی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو براہ راست خدا کے خلاف جنگ کا اعلان ہے. دیکھیں سود ہے, جیسے سود ہے,
ٹھیک ہے، جیسے ہم جنس پرستی ہے، مرد کا مرد کے ساتھ، عورت کا عورت کے ساتھ، یعنی ایک وہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو انفارمیشن نہ ہو، لیکن جب آپ کو انفارمیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو پھر یہ یوں سمجھیے کہ آپ پہ خدا کا عذاب ہے۔ اور جتنی بھی یہ آپ دیکھ لیں مومنٹس چلتی ہیں دنیا بھر میں، ان کے پیچھے یہی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ایک ان کو وائرل کیا جاتا ہے۔ ابھی ایک نیا ورڈ نکل آیا ہے، وائرل کرنا، ویڈیو وائرل ہوگی، یہ وائرل ہو گیا، وہ وائرل ہو گیا۔ بیسکلی یہ انہی کی ایک کمپین ہوتی ہے، وہ چلاتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں، اور ہر کنٹری میں ان کی جو رسائی ہے وہ ہے۔ دیکھیں اکنامیکل سسٹم آپ اگر دیکھیں، ورلڈ بینک کس کے انڈر آتا ہے؟ وہ بھی ان کے پیچھے سیکرٹ سوسائٹی، لیکن ہم کہتے ہیں جی ورلڈ بینک ہمیں قرضہ دیتا ہے، وہ ورلڈ بینک کو قرضہ دیتا ہے، وہ خود مقروض ہیں انہی سوسائٹیز کے، اور ایک فیملی ہے جو ان سب کو قرضہ دیتی ہے، وہ یو ایس میں بیٹھی ہوئی۔ اور آپ یوں سمجھیے کہ انٹرنیٹ پہ مکمل ان کا کنٹرول ہے، ہم جو دیکھتے ہیں وہی دیکھتے ہیں، وہ جو دکھاتے ہیں، اور جو ان کو لگتا ہے کہ جو ان کے مفادات کے خلاف نہیں ہے وہ دکھاتے ہیں۔ دیکھیں نیوز چینلز ہو گئے، آپ بڑے بڑے چینلز اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ایک کوئی خبر چلتی ہے ایک طرف سے، آپ کو ایک کونے سے وہ سٹارٹ ہو۔ یہ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں کافی ڈیٹیلز میں بھی ہم اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، اور جتنی آپ ریسرچ خود کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ سبحان اللہ جو ہمارا مذہب ہے، دین اسلام ہے، کتنا سچ ہے۔ اور ہمیں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں، ہمیں جو بیٹھنے اٹھنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں، مسجد میں جانے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں، گھر میں انٹر ہوتے وقت، واش روم جاتے وقت، رات کو سوتے وقت، جتنی بھی دعائیں ہمیں اسلام نے سکھائی ہیں، اس کا مین مقصد یہی ہے کہ یہ جو شیطانی قوتیں ہیں ان سے بچا جائے، اور یہ جو ان کے پیروکار ہیں، ان کو جو یہ شیطانی کام کرتے ہیں ان سے بھی بچا جائے۔ اور شیطان کا کنسیپٹ تو ہمیشہ سے ہے، کیونکہ جہاں پہ خدا کا نام آتا ہے وہاں شیطان کا نام اس کے اپوزٹ سائڈ پہ لازمی آتا ہے۔ تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ہم سوسائٹی میں ان لوگوں پہ ضرور نظر رکھیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا نیگیٹو چیزیں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ سم ٹائمز یہ جیسے ڈارک ویب ہے، ڈارک ویب بھی ان کی ایک قسم آپ سمجھ لیں کہ جو سیٹنزم ہے اس کی ایک قسم ہے کہ مختلف طریقے سے یہ برائیوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ تو یہ کوشش یہی کرنا ہے کہ ہم اسلام کے طریقے پہ چلیں، دین کے طریقے پہ چلیں، جو چیزیں غلط ہیں اس کو غلط کہیں، جو چیزیں صحیح ہیں اس کو صحیح سمجھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سم ٹائمز بالکل غیر محسوس طریقے سے ہم ان کے طریقے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے بہت جو ہے نا دیر ہو چکی ہے۔ بالکل، ہمارا یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مین مقصد یہی ہے کہ تھوڑی بہت جو ہم نالج شیئر کر سکیں اور اویئرنیس تھوڑی لوگوں تک پہنچا سکیں کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں، اور یہ جو شیطانی قوتیں اور شیطان کو سمجھیں، کیونکہ ہمارا کھلا دشمن ہے شیطان۔ تو الحمدللہ ہمارا دین سچا ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں۔ بالکل، اور اگر ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں گے، اس کو ہم پریکٹس کریں گے تو ضرور ہم ان چیزوں سے آرام سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہمارے آج کی جو ایپیسوڈ ہم اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے اور کمنٹ کریں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے ہمیں پتہ چلے گا، ہمیں فیڈ بیک دیں، آپ فیڈ بیک کون دیں سی کہ چیز ہے کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں، بالکل کون سی چیز ٹھیک لگی ہے، کون سی چیز نہیں ٹھیک لگی۔ بالکل۔ تو یہ انشاءاللہ یہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے۔ یہ ایک دوسری ایپیسوڈ تھی، کیونکہ اس کے اندر بہت سے برانچز ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، بہت زیادہ انفارمیشن ہے، اور جتنی ہو سکی ہم وہ انفارمیشن جو ہے نا آپ تک پہنچائیں گے۔ تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں ٹاکنگ ٹریکرز کے پلیٹ فارم سے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔